اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجا ان کو کسی نہ کسی ایسے کمالات سے نوازا جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات اور معجزے عطا فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں احسن القصص بیان فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ حسن کس قسم کا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگا کر رکھتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی زلیخا کون تھی اور زلیخا نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ 9 سال کی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیکھے ان کے عشق میں مبتلا ہو؟ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور پھر بعد میں حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ ڈالی؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں فرمائی جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور 2 بیٹے آپ کی باقی 3 شادیوں میں سے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت راحیل میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ پھر دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 وجہ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن میں ہی آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے اثار نمایاں نظر آتے تھے، اور دوسری یہ وجہ تھی کہ بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں زلیخا کون تھی اور یہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہوئی اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کیسے عطا فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا۔ پیارے دوستو، راحیل عورت جو کہ تاریخ کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی وہ تاموس بادشاہ کی اولاد میں سے تھی اور یہ بہت ہی خوبصورت شہزادی تھی۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور وہ اسی وقت آپ کا دیدار کر کے آپ کے حسن کی دیوانی ہوگی۔ زلیخا نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں عزیز مصر کے روپ میں دیکھا اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخا کے لیے عزیز مصر نے رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے عزیز مصر کے رشتے کو فوراً قبول کر لیا، کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تھا اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی۔ لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر عطافر بن رحیب کا تھا۔ چنانچہ اس طرح زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہوگی۔ شادی کی پہلی رات زلیخا کو پتا چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کے حسن میں دیوانی ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کے عوض حسد اور تکبر کی وجہ سے بیچ ڈالا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ اور حضرت زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا، اور اس طرح عزیز
مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتا ہے، اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ یوں ہی ہم نے مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ پیارے دوستو، یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے محل میں پہنچ کے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں سکون سے رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ بچپن میں سے ہی حسن میں با کمال تھے، لیکن آپ نے جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو آپ کا حسن اپنے عروج پر آ گیا، اور ادھر جو کہ پہلے ہی انہیں اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی وہ آپ کو دیکھتی ہی آپ پر فدا ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تیرا شوہر میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ پیارے دوستو، زلیخا جو کہ بچپن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی آ رہی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہیے اور محل کے کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنی چاہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھلتے گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے محل کے آخری دروازے تک پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اور زلیخا اپنے شوہر عزیز مصر سے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہی مجھے اپنے نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے علاوہ ایک ایسا بچہ موجود تھا جو ابھی چھوٹا تھا اور بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام گناہگار ہیں، پر اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا گناہگار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اس کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اس کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اس طرح جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ پیارے دوستو، زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا اور پورے مصر کی عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی کہ اپنے غلام کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گئی اور اپنے غلام کے ساتھ عشق کر بیٹھی۔ اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر کے اندر یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت کے اندر گرفتار ہے۔ جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اس وقت زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر فدا ہوئی ہے۔ ایک دن زلیخا نے تمام بڑے بڑے اعمار کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے
اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں چھریوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی ہیں اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے جلوہ فروز ہیں۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہوگی اور پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تو اس وقت زلیخا بولی کہ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کرتی تھی اور مجھ کو برا بھلا کہتی تھی۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کی یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پہ لعن طعن ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس طرح زلیخا نے اپنے شوہر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 7 سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر ریان بن ملید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کہیں عروج و زوال دیکھے اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی۔ اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی تھی۔ زلیخا کی اس بے بسی اور حالت کو دیکھ کر کسی نے زلیخا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی اور اپنا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ چنانچہ زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر بیٹھ گئی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں کے ساتھ اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور آپ کھڑی ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہنے لگی کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ کیونکہ زلیخا بالکل بوڑھی ہو چکی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، جو آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کیا کرتی تھی۔ اب مجھے میرے گناہ کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا ہے اور میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور زلیخا سے فرمایا کہ کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ تو زلیخا نے عرض کیا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ملا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا کہ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اب جب میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ بہرحال اللہ کی رضا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا
اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے حضرت زلیخا کا حسن، جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ جب حضرت زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو آپ باکرہ تھی اور آپ کے بطن اطہر سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔